إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قابل احترام ماں اور بہنوں، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے سوالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات، اس سے متعلق 30 احادیث کا مطالعہ ہم پچھلے کئی دروس میں کر رہے ہیں، اور آج اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے حدیث نمبر 15 سے ہم آغاز کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کا بڑا ہی آسان راستہ اور قابل اعتماد راستہ یہ ہے کہ انسان جب کوئی بات نہیں جانتا ہو تو وہ جاننے والوں سے پوچھے، اور یہ قاعدہ کسی بھی علم کے بارے میں ہے، دین کا علم رکھنے والوں سے، اور دنیا کے کسی میدان میں اگر آدمی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس میدان میں پختہ معلومات رکھنے والے سے سوال کرے۔ لہٰذا جو انسان پوچھتا ہے اور لوگوں سے پوچھ کر قدم اٹھاتا ہے، خاص کر کے ایسے لوگوں سے جو علم رکھتے ہیں، ایسا انسان غلطی سے اور زبردستی کے مجاہدے سے بچ جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان علماء سے علم حاصل نہیں کرتا ہے تو یا تو اصولوں کے نہ جاننے کی وجہ سے خود سے ہی بہت ساری باتیں غلط سلط سمجھ لیتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے، یا اس کے علم میں خلل رہ جاتا ہے، کمی رہ جاتی ہے، بہت ساری غلط فہمیوں کا وہ شکار ہو جاتا ہے، اور اگر یہ نہ بھی ہو تو اسے علم کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے بہت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، بہت مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ ایک حدیث کے ڈھونڈنے کے لیے، اس حدیث کے معنی کے ڈھونڈنے کے لیے، یا قرآن کا معاملہ لیجئے، قرآن کی تفسیر واقعی کسی آیت کی سمجھنے کے لیے کئی کتابوں کو کھنگالنا پڑتا ہے، چھاننا پڑتا ہے۔ بعض اوقات مصادر موجود ہوتے ہیں، بعض اوقات نہیں ہوتے، بعض اوقات سلیقے سے ڈھونڈنا نہیں آتا ہے، اور چیز کتاب میں موجود ہونے کے باوجود ملتی نہیں ہے، اور اچھا خاصا وقت اس پر چلا جاتا ہے، اور بہت سے کرنے کے کام رہ جاتے ہیں۔ اگرچہ تحقیق کی محنت بھی ایک مفید چیز ہے، لیکن اصولوں کے نہ جاننے کی وجہ سے اور علماء سے دوری کی وجہ سے انسان صحیح طریقے سے تحقیق کی محنت بھی نہیں کر پاتا ہے، اور کوشش کے باوجود بھی وہ صحیح جواب سے محروم رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی آسان راستہ ہم کو بتایا اور ایک اصول سکھایا کہ ہم اگر کوئی بات نہ جانتے ہوں تو ہم جاننے والوں سے پوچھیں۔ پھر جاننے والا علمی اعتبار سے پوچھنے والے کے مرتبے کو دیکھ کر اس کو تعلیم دیتا ہے۔ اگر وہ ایک دم عامی ہو تو موٹے انداز میں اس کو سمجھاتا ہے، اگر طالب علم ہو
تو اس کو علمی انداز میں اس بات کی تعلیم دیتا ہے، اور اگر وہ خود بھی پوچھنے والا اہل علم میں سے ہو اور اپنے سے بڑے عالم سے پوچھے تو وہ اسے اس انداز سے سمجھاتا ہے جو مزید اور گہرائیاں اور وسعت والا ہوتا ہے۔ تو کتاب یہ نہیں کر سکتی ہے۔ کتاب آدمی دیکھ کر جواب نہیں دیتی ہے، اس کی استعداد، اس کی صلاحیت، اس کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر کتاب جواب نہیں دیتی ہے۔ کتاب کے پاس ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا ہے، چاہے پڑھنے والا، پوچھنے والا کوئی بھی ہو۔ لیکن یہ عالم ہوتا ہے جو پوچھنے والے کی استعداد دیکھ کر، اس کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر، اس کے سمجھنے کی استطاعت کو دیکھ کر اس کو جواب دیتا ہے۔ لہٰذا پوچھنے والا اس اعتبار سے بھی فائدے میں رہتا ہے کہ کسی عالم سے پوچھنے پر عالم اس کے ذہنی مستویٰ کو دیکھ کر، علمی مستویٰ کو دیکھ کر، علمی لیول کو دیکھ کر اس کو جواب دیتا ہے۔ تو یہ جو اصول ہے یہ صحابہ بہت اچھے سے جانتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی دشواری ان کو آتی تھی اپنے سے زیادہ جاننے والوں کی طرف رجوع کرتے تھے اور پوچھتے تھے۔ اور یہ چیز نہ صرف مردوں میں تھی بلکہ عورتوں میں بھی تھی۔ عورتیں بھی اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں پوچھا کرتی تھیں اور آپ ان کو جواب دیتے تھے۔ انہی خوش نصیب عورتوں میں سے سر فہرست اگر کوئی نام ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور مسلمانوں کی ماں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، جنہوں نے تقریباً 2000 سے زائد حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیں اور امت کو بہت ساری ایسی باتیں بتائیں جو ان کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی تھی۔ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے صحابہ دیے، ایسی بیویاں دی، یہ اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے جو امت کو ملی ہے۔ آج ہم جس حدیث کا مطالعہ کریں گے اس کا عنوان صدقہ اور سخاوت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ نعمت دی ہے، کسی کو مال دیا، کسی کو قوت دی، کسی کو بولنے کی صلاحیت اور علم دیا، اور کسی کو کسی اور اعتبار سے کچھ نہ کچھ اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ مومن کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں سے نفع روک کر نہیں رکھتا ہے، بلکہ وہ لوگوں کے لیے نفع بخش ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا یقین ہوتا ہے کہ دینے سے ملتا ہے، اللہ سے لینے کے لیے لوگوں کو دینا پڑتا ہے۔ اس کے برعکس بخل ہے، کنجوسی، کہ ایک انسان دوسروں کو نہ دے، اپنے ہی بارے میں خود غرضی کریں اور اپنے ہی لیے سوچیں اور دوسروں کے دکھ درد میں ان کے کام نہ آئیں۔ مال کے معاملے میں وہ کنجوس ہو تو یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔ جو مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، سخی ہے، دینے والا ہے، اور اللہ رب العالمین بندوں کو دیتا ہے، خصوصاً ان بندوں کو جو بندوں کو دیتے ہیں، تو ایسا انسان پھر بخیل بنے، کنجوس بنے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آج کی اس مجلس میں ہم اسی عنوان کے تحت کچھ باتیں دیکھیں گے، اور یہ حدیث دیکھیں گے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عن شیء من امر الصدقہ، کسی چیز کے بارے میں جس کو صدقہ کرنا چاہتی تھیں، فذکرت شیئا قلیلا، تو صدقے سے متعلق انہوں نے کم کا ذکر کیا، ایسی چیز جو بہت تھوڑی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ غلام کو صدقہ دینے کے لیے کہا، جب وہ باندی صدقہ دینے لگی تو حضرت عائشہ نے کہا بتاؤ کتنا دے رہی ہو، اور پھر جب وہ کم لگا تو کہا کہ ٹھیک ہے دے دو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم
اعطی ولا توعی فیوعى علیک، اعطی عطا کر، دے، ولا توعی، ولا توعی کا معنی ہے یہ وعاء سے بنا ہوا ہے۔ عربی زبان میں وعاء کا معنی ہوتا ہے برتن جس میں کوئی چیز سنبھال کے رکھی جائے۔ تو کہا کہ دے، لوگوں کو عطا کر، اور برتن میں، وعاء میں، تھیلی میں سنبھال کے مت رکھ، روک کے مت رکھ۔ فَيُعَى عَلَيْكَ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تیرے لیے عطا کو روک دیا جائے۔ تو عطا کرتی رہ، باندھ کے، اور برتن میں سنبھال کے مت رکھ، لوگوں سے روک کے مت رکھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ کو دینا روک دے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دینے والے کو ملتا ہے اور روکنے والے سے روکا جاتا ہے۔ اس باب میں بہت ساری احادیث ہیں، اگر ہم ان پر گفتگو شروع کریں تو بات بہت طویل ہوگی۔ کچھ احادیث کا ہم مطالعہ اس باب میں کریں گے کہ سخاوت اور بخل، یہ دونوں چیزیں قرآن و سنت میں اس کے بارے میں کیا آیا ہے۔ جو حدیث ہم نے یہاں پر ذکر کی ہے یہ مسند احمد میں ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ کی بہن، انہا جاءت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، فقالت یا نبی اللہ، اور کہنے لگیں اے اللہ کے نبی، لیس لی شیء الا ما ادخل علی الزبیر، میرے پاس کچھ اور نہیں سوائے اس کے جو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کے شوہر ہیں، انہوں نے مجھ کو دیا ہے۔ جو میرے گھر میں وہ لاتے ہیں اتنا ہی میرے پاس ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ علماء نے کہا اس سے مراد یا تو یہ ہے کہ وہ میرے پاس امانت کے طور پر سنبھالنے کے لیے، جیسے شوہر بیوی کے پاس پیسہ رکھتا ہے، چیزیں رکھتا ہے، اناج وغیرہ یا جو بھی چیزیں، تو گھر میں لاتا ہے، تو وہ جو گھر میں لاتے ہیں میرے پاس اتنا ہی ہے اور کچھ نہیں۔ تو یا تو مراد یہ ہے کہ وہ گھر میں لاتے ہیں گھر کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے اعتبار سے، یا انہوں نے اپنی بیوی کو بطور ہدیہ جو بھی دیا ہے کہ تمہارا خرچ کرو، تو جو مجھے دیتے ہیں وہی میرے پاس۔ تو دونوں اعتبار سے بات ممکن ہے، علماء نے یہ بات کہی ہے۔ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ، تو کہا کہ اگر جو کچھ مجھے وہ دیتے ہیں اس میں سے تھوڑا سا اگر میں خرچ کر دوں تو کیا میرے لیے حرج کی بات ہے؟ ارضخ کا مطلب ہوتا ہے بہت میں سے تھوڑا دینا، بہت میں سے تھوڑا دینا۔ تو اگر میں تھوڑا سا اس میں سے دے دوں فقراء کو، محتاجوں کو، یا کسی اور کو، قریبی کو، اگر اس میں سے میں کچھ دے دیتی ہوں تھوڑا سا جو انہوں نے مجھ کو دیا ہے، تو کیا مجھ پر کوئی گناہ ہوگا؟ فقال ارضخی، ارضخی، ارضخی ما استطعتی، کہا کہ جتنا تم سے ہو سکے تم تھوڑا بہت دے دیا کرو۔ ولا توعی فیوعی اللہ علیک، اور روک روک کے برتن میں سنبھال کے مت رکھو، جیسے تجوری میں بند کر کے مت رکھو، ورنہ فیوعی اللہ علیک، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے روک کے اپنے خزانے میں رکھے، اپنے خزانے کو تم سے بند کر کے تم سے دینا اور روک دے، تم کو دینا روک دے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو ارضخی کا مطلب ہوتا ہے بہت میں سے تھوڑا سا تو اگر ایک خاتون ہے، اس کے پاس شوہر پیسہ رکھتا ہے اور دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہے، تو ایسے فقراء، محتاج جو بھی ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا دے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بھی نہ ہو کہ پورا دے دیا اور محتاج ہو گئے اور شوہر کے پوچھنے پر بتایا کہ میں سب دے دی، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بس یہ کہ بہت سا اگر ہے تو تھوڑا سا اس کے اندر سے دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو کنجوس مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے، خصوصاً ایسے وقت میں جب کہ خود اس کے پاس پیسہ ہو، یعنی شوہر نے بیوی کو دے دیا ہو، یہ لو تمہارے خرچے کے لیے 10,000 20,000 اس سے زیادہ، لاکھ، جو بھی دیا ہو، جتنا بھی استعداد ان کی ہے، اب اس میں سے کچھ
وہ اس میں سے نکال کے غربا اور فقراء میں تقسیم کرتی ہے، دیتی ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، یہ اللہ رب العالمین سے لینے کا راستہ ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ خواتین بھی صدقہ کر سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی اور روک رکھنے سے منع کیا کہ کنجوسی کر کے پیسہ روک لیا، دیتی ہی نہیں کسی کو، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے روک دے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان کو سخی ہونا چاہیے، اور سخاوت ایمان کی علامات میں سے ہے، ایمان کے پختہ ہونے کی علامت ہے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قالت مر بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر میرے ہاں ہوا، وَأَنَا أُحْصِي شَيْئًا وَأَكِيلُهُ، میں اپنے گھر میں کوئی چیز، کسی چیز کا حساب کر رہی تھی اور اس کو تول تول کے ناپ کے رکھ رہی تھی۔ جیسے برتن ہوتا ہے اس کے اندر کیل اس کو کہتے ہیں، تو اس سے لوگ اناج نکال کے دیتے تھے پرانے زمان میں، اور ایک ترازو ہوتا ہے اس کو میزان کہتے ہیں۔ تو میزان میں دو پلڑے ہوتے ہیں، لیکن کیل برتن کی طرح ہوتا ہے، اور اسی میں سے یعنی ایک حساب ہوتا ہے، اس کے بقدر لوگ اناج کو گنتے ہیں کہ کتنے ڈبے ہو گئے، کتنے برتن ہو گئے۔ قال یا اسماء، آپ نے کہا اے اسماء، لا تحصی، گن گن کے مت رکھ، فیحصی اللہ علیک، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ بھی تجھ سے گننے لگے، اللہ بھی تجھ کو دینے میں گننے لگے، بڑے حساب سے دے تجھ کو، تو حساب سے دیتی ہے، حساب سے رکھتی ہے، تو بہت زیادہ حساب کتاب مت کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تجھ سے بھی حساب کرنے لگے۔ بندہ چاہتا ہے کہ اللہ بے حساب دے، لیکن وہ جب حسابات اس طرح کے کرنے لگے اور کنجوسی اس میں کرنے لگے، فی نفسی حساب کی بات نہیں یہاں پر، بلکہ یہاں پر یہ کہ کم ہو جائے گا اس لیے حساب کر کے رکھ دو، سنبھال کے رکھو، اور دیکھو کتنا ہو گیا، کہیں زیادہ تو نہیں ہو گیا، اس طرح کا مزاج اگر بن جائے تو کہا کہ ایسا حساب کر کے باندھ کے مت رکھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ بھی تجھ کو حساب سے دینے لگے۔ قالت فما احصیت شیئا بعد قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج من عندی ولا دخل علی، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے بات مجھ سے کہی، میرے گھر میں کوئی چیز آئی یا میرے گھر سے کوئی چیز باہر گئی، میں نے کبھی اس کا حساب نہیں رکھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا صحابہ بہت پاس و لحاظ رکھتے تھے، تو میں نے کبھی ایسی کنجوسی نہیں کی کہ بہت حساب سے میں دوں، حساب سے رکھوں، ناپ کے تول کے میں رکھوں، میں نے ایسا نہیں کیا، چھوڑ دیا میں نے۔ تو میرے پاس جو آیا، میرے پاس سے جو گیا، میں نے اس کا زیادہ حساب کتاب کبھی نہیں رکھا۔ وما نفد عندي من رزق اللہ الا اخلفہ اللہ عز وجل، اور جب بھی میرے پاس اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ کم ہوا، الا اخلفہ اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مجھے اس کا بدل عطا فرمایا، یہاں سے کم ہوا وہاں سے آیا۔ دینے والوں کو معلوم ہے، یہ جاننے کے لیے دینا پڑتا ہے، جو نہیں دیتا اس کو نہیں معلوم۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسا نظام بنایا ہے کہ بندہ جب دیتا ہے تو اللہ سے لیتا ہے، دینے والا صرف دینے کا دروازہ نہیں کھولتا بلکہ وہ اللہ سے لینے کا دروازہ کھولتا ہے۔ تو انسان غریب ہو یا امیر ہو، اس کو دینے والا ہونا چاہیے، اور تجوری کا دروازہ کھولنے کے لیے پہلے دل کا دروازہ کھولنا پڑتا ہے، تب جا کر تجوری کا دروازہ کھلتا ہے۔ دل کا ہی دروازہ اگر تالا اس پہ پڑا ہوا ہو، دل کا دروازہ ہی اگر بند ہو، تو پھر تجوری کا دروازہ بڑی مشکل سے کھلتا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے بھی نہیں کھلتا جلدی۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، اور اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک تو صحابہ کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کا پاس و لحاظ رکھتے تھے، دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے گھر میں بلکہ دیگر صحابہ اور صحابیات کو بھی اس بات کی ترغیب دی کہ وہ روک کے گن کے نہ رکھیں، یہ مزاج اچھا نہیں ہے، یہ مزاج اچھا نہیں ہے کہ انسان بس کمی کے خوف سے اپنے لیے سنبھال کے گن کے رکھے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سخاوت بہت پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی جواد یحب الجود، جود کا معنی ہوتا ہے سخاوت،
لوگوں کو عطا کرنا، کنجوسی سے روک کے نہیں رکھنا۔ تو اللہ رب العالمین جواد ہے، بڑا سخی ہے، عطا کرنے والا۔ یحب الجود، اور جود کو پسند کرتا ہے، یعنی خود دینا بھی پسند کرتا ہے، اور جب بندے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بندوں کے اس عمل کو بھی پسند کرتا ہے۔ تو جس میں سخاوت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے۔ امام البیہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے، امام البیہقی نے اس کو روایت کیا ہے، ان اللہ تعالی جواد یحب الجود۔ انفاق سے مال کم نہیں ہوتا، یعنی انسان اگر سخاوت کرے تو عموماً ڈر یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں اگر دینا شروع کر دوں تو مال کم ہو جائے گا، لیکن یہ غلط فہمی ہے۔ انسان کا لوگوں کو دینا یہ اس کے مال کو گھٹاتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال میں سے کم نہیں کرتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں دکھائی دیتا ہے کہ کم ہوا ہے، آنکھوں کو تو دکھائی دیتا ہے، پہلے 10,000 تھے اب 9 ہو گئے یا 8 ہو گئے یا 7 ہو گئے، انسان کو ایسا لگتا ہے کہ کم ہوا ہے، لیکن جب انسان دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو لوٹاتا ہے۔ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، کوئی صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا ہے، صدقہ مال کو گھٹاتا نہیں۔ تو یہ غیبی بات ہے، اس کو یقین کرنے کے بعد ہی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر آدمی یقین اس کا کمزور ہو تو اس کے بالعکس اس کو چیز دکھائی دیتی ہے کہ صدقے سے مال کم ہو جاتا ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو غیب سے متعلق ہوتی ہیں، اور انسان واقعی جب اس پر عمل کرتا ہے تبھی جا کر وہ اس کی حقیقت کو پہنچتا ہے۔ تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، جو بھی تم انفاق کرتے ہو، نفاق اور انفاق میں فرق ہوتا ہے، یاد رکھیں اس کو، عربی زبان میں نفاق اور انفاق میں فرق ہوتا ہے۔ نفاق کا معنی آپ جانتے ہیں، اسی پر سے لفظ بنا ہے منافق، کہ جو ظاہر و باطن میں دو الگ حالتیں اس کی ہوں جو ایک دوسرے کے خلاف، کہ ظاہر میں وہ مسلمان ہو، ایمان والا ہو، لیکن اندر سے کافر ہو، تو ایسا آدمی منافق ہوتا ہے۔ یہ نفاق ہے، یہ نفاق ہے، ظاہر و باطن میں اختلاف، ظاہر میں نیک ہے لیکن اندر سے برا ہے، یہ نفاق ہے۔ لیکن انفاق کس کو کہتے ہیں؟ انفقہ، انفقہ کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا، خرچ کرنا بھلائی کے کاموں میں۔ تو کہا کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو بھی چیز تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے واپس لوٹا دیتا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس آیت، یہ آیت سورہ سبا کی آیت ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کو واپس لوٹاتا ہے، دنیا میں لوٹاتا ہے۔ یہاں سے دیا اللہ وہاں سے دیتا ہے، اللہ غیب کے راستے کھولتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو تقوی شعار بنتا ہے، تقوی والا بن جاتا ہے، پرہیزگار بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کے لیے تنگی پریشانی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ تو انسان کی ترتیب، اس کی ٹیکنیک اور اس کی سارے راستے اور اس کی ساری بنائی ہوئی ترکیبات اللہ اس سے ہٹ کے اس کو عطا کرتا ہے، اس کے کیلکولیشن سے ہٹ کے اس کو عطا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین غیب سے عطا فرمانے والا ہے، کیوں؟ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس آیت کے بارے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ای مہما انفقتم من شیء فیما امرکم بہ واباحہ لکم،
کہ جتنا بھی تم خرچ کرتے ہو ان چیزوں میں جن کا اللہ نے تم کو حکم دیا ہے کہ تم خیر کے کاموں میں خرچ کرو، جہاں بھی اللہ کے بتائے ہوئے راستے میں تم خرچ کرتے ہو، وہ اباحہ لکم، یا تم مباحات میں خرچ کرتے ہو، کھانا پینا لباس اور اپنی ضرورتوں میں، فَهُوَ يُخْلِفُهُ عَلَيْكُمْ فِي الدُّنْيَا بِالْبَدَلِ، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے لوٹا دیتا ہے، اللہ اس کا بدل تم کو عطا کر دیتا ہے، وَفِي الْآخِرَةِ بِالْجَزَاءِ وَالثَّوَابِ، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی جزا اور اس کا ثواب تم کو عطا کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ صرف آخرت میں اجر و ثواب نہیں دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والوں کو دنیا میں بھی ان کا بدل عطا کرتا ہے۔ لہٰذا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے، دکھائی دیتا ہے، لیکن پھر جب انسان اپنا کام کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا کام کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی خاطر عطا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے غیب سے اس کو عطا کرتا ہے۔ لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ کنجوس نہ بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال اللہ انفق یا ابن آدم انفق علیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حدیث قدسی میں، انفق یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، کون؟ انسان، ہم، اے ابن آدم، اے انسان، انفق، اچھے کاموں میں خرچ کر جو گناہ نہ ہو، کسی کے کام بھلائی کے کاموں میں خرچ کر، دین کے لیے خرچ کر، مساجد کی تعمیر، مدارس کا قیام، دین کا فروغ، دینی تعلیم میں، یا غریب اور فقیر محتاج، کوئی بیمار، کوئی بھوکا، کوئی بے لباس، کسی کے پاس کچھ کمی ہے دنیوی اعتبار سے، تو انفق، خرچ کر، اس کے لیے خرچ کر۔ انفق یا ابن آدم انفق علیک، میں تجھ پر خرچ کروں گا، تو میرے بندوں پر خرچ کرے جو کچھ تجھ کو میں نے دیا ہے، تو پھر میرے پاس سے میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے تو رب العالمین اس پر خرچ کرتا ہے، یعنی اس کو عطا کرتا ہے۔ تو اللہ سے لینا ہے تو بندوں کو دینا ہے، آسمان سے اگر لینا ہے تو زمین والوں میں خرچ کرنا ہے۔ اگر ایک انسان دین کے کاموں میں، دین کی خدمت میں، یا لوگوں کی ضروریات میں خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنی طرف سے اس کو عطا کرتا ہے۔ کیسے دے گا نہیں معلوم، لیکن دے گا۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ لالچ کفار و مشرکین و منافقین اور فساق کا طریقہ ہے، یعنی لالچ ایسی جو حق میں خرچ کرنے سے انسان کو روکتے ہیں۔ فی نفسی لالچ تو سبھی میں ہوتی ہے، اگر نہیں ہوتی تو کوئی پیسہ جمع ہی نہیں کرتا، کوئی کماتا ہی نہیں۔ پیسے کی مال کی حرص لوگوں میں ہوتی ہے اور یہ فی نفسی غلط نہیں ہے، لیکن ایسی حرص ہونا کہ انسان دنیا کے کمانے میں لگ جائے، آخرت کو بھول جائے، پیسہ جمع کرنے میں لگ جائے اور اعمال کو برباد کر لے، اور پھر جمع کرنے کے بعد میں جہاں اس کو واقعی خرچ کرنا چاہیے اس میں خرچ نہ کرے، اس کو اللہ کا انعام، اللہ کی نعمت اور اللہ کا احسان سمجھ کر بندوں پر خرچ کرنے کی بجائے یہ میرا مال ہے، میں اپنے اوپر اس کو خرچ کروں گا اور اپنی عیاشی میں خرچ کرے، ایسا انسان ناکام ہے۔ یہ کفار کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا انہا لظا، نہیں بلکہ جہنم کیا ہے؟ انہا لظا، لظا یعنی شعلوں والی ہے، جو جلا دیتی ہے، لپٹے ہیں جہنم کی آگ کے۔ انہا لظا نزاعۃ للشوی، وہ انسان کی جلد کو، اس کے گوشت کو جو ہڈیوں پر ہوتا ہے اس کو کیا کر دیتی ہے؟ گلا دیتی ہے، جلا دیتی ہے، ہٹا دیتی ہے ہڈیوں سے۔ بعض علماء نے کہا اطراف جو ہے ہاتھ اور پاؤں کی چمڑی اور اس کا گوشت، اور بعض علماء نے کہا سر پر جو چمڑی ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے؟ جہنم کی آگ بالکل اس کو چھیل کے نکال دیتی ہے۔ بعض علماء نے کہا ہڈیوں کا جو گوشت ہوتا ہے، ہڈیوں پہ لگا ہوا، یہ
جہنم کی آگ ایسی کہ گلا کر اس کو ہڈیوں سے الگ کر دیتی ہے، نزاعۃ للشویٰ، جو انسان کے گوشت کو ہڈیوں سے ادھیڑ کے رکھ دیتی ہے۔ تدعو من ادبر وتولی، یہ جہنم پکارتی ہے ان لوگوں کو، ایسے شخص کو جو انکار کر کے پیٹھ پھیر دیتا ہے، یعنی انکار کرتا ہے، قبول نہیں کرتا ہے حق کو، ادبر پلٹ جاتا ہے، وتولی اور عملی اعتبار سے بھی حق کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا ہے، حق کا انکار کرتا ہے اور حق کے تقاضوں کو پورا عملاً بھی نہیں کرتا ہے۔ وجمع فاوعى، مال جمع کرتا ہے اور برتنوں میں بھر بھر کے رکھتا ہے۔ وجمع فاوعى، اوعى وعاء میں سنبھال کے رکھنا، تھیلی میں، برتن میں، تجوری میں بھر کے رکھتا ہے اور اپنے لیے استعمال کرتا ہے، لوگوں کے کام نہیں آتا ہے، بس جمع پہ جمع پہ جمع کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین جو عیوب بیان کیے کفار کے، جو جہنم میں جانے والے ہیں، ان کے عیوب میں کیا ہے؟ کہا من ادبر وتولی، حق کا انکار کریں اور حق کے مطابق عملی زندگی بھی اس کی نہ ہو، نہ دل میں اقرار ہو، نہ زبان پہ اقرار ہو اور نہ جسمانی اعتبار سے عمل ہو، اور پھر آخرت کی تیاری وہ کیا کرے گا؟ وہ دنیا ہی میں لگا رہتا ہے اور مال جمع کرنے میں اور تجوری بھر بھر کے رکھنے میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ کفار کا طریقہ ہے، یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے، یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ سورہ المعارج کی آیات ہیں۔ ایک اور آیت، ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، وَيْلٌ بربادی ہے، لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہمزہ کون ہے اور لمزہ کون ہے؟ کیا مطلب اس کا؟ حمز اور لمز کا معنی کیا ہے؟ کہ جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے اور لوگوں کو طعنے دیتا ہے۔ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، یہ وہ شخص ہے جو مال جمع کر کر کے رکھتا ہے اور گن گن کے اس کو رکھتا ہے، بس تجوری میں ایک کے اوپر ایک تھپیاں لگاتا چلا جاتا ہے، گنتا ہے تھپی لگاتا ہے، گنتا ہے تھپی لگاتا ہے، خرچ کرنے کا نام نہیں، بس جمع کر اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، اس کی مینٹالٹی کیا ہے؟ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ اس گمان میں پڑا ہوا ہے کہ اس کا مال گویا کہ اس کو ہمیشگی کی زندگی دے گا، یعنی اس کی ذہنیت کا یہ مذاق ہے ایک اعتبار سے کہ کیا سمجھتا ہے یہ اتنا مال کب کے لیے جمع کر رہا ہے؟ بہت جینا ہے، اتنا مال سنبھال کے رکھا ہوا ہے، کل کام آئے گا، سالوں سال کا تیرے پاس ہے لیکن خرچ کرنے کا نام نہیں لیتا ہے خیر کے کاموں میں، اور جمع کے رکھ رہا ہے، اتنا جیے گا کیا؟ ہمیشہ جیے گا تو؟ یہ مال چھوڑ کے چلا جائے گا۔ انسان دنیا کے فیوچر کی اتنی فکر کرتا ہے اور اس کے لیے جمع کے رکھتا ہے، آخرت کے فیوچر کے لیے نیکیاں جمانے سے رہ جاتا ہے۔ دنیا کی تجوری میں مال جمع کر کر کے رکھتا ہے لیکن آخرت کے لیے آگے بھیجتا نہیں۔ مال جمانا غلط نہیں ہے، لیکن مال جمع کر یہ سمجھنا کہ بس یہی مجھ کو کام آئے گا اور نیکیاں نہیں کرنا، اور مال جمانا لیکن اس میں سے خیر کے کاموں میں خرچ نہیں کرنا، اور بس مال ہی پر خوش ہونا اور نیکیوں کی فکر نہیں کرنا، دنیا ہی کی فکر کرنا اور آخرت کی فکر نہیں کرنا، یہ ساری برائیاں ہیں جو ایسے لوگوں میں ہوتی جو بڑے گھمنڈی ہوتے ہیں، اور یہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس مال ہوتا ہے اور مال ہی میں لگے رہتے ہیں، اور پھر لوگوں کو جن کو دیکھتے جن کے پاس مال نہیں ہے، غریب ہے، مسکین ہے، محتاج ہیں، پھر ان کو کیا کرتے ہیں؟ ان کی غیبت کرتے ہیں، ان کو طعنے دیتے ہیں، کیا کیا تم نے؟ کیا کمایا تم نے؟ تم تو فیلئر ہو، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تم نے زندگی میں کیا کیا؟ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں نے بہت کچھ کیا ہے، بڑی محنت سے میں نے چھوٹی سی دکان سے بڑی دکان کر لی، لیکن دوسروں کو جو ابھی سٹرگل کے دور میں ہیں ان لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ ان کا مذاق اڑاتا ہے، ان کو طعنے دیتا ہے،
ان کو چھوٹا بتاتا ہے، ان کی برائیاں سر عام لوگوں کے سامنے کرتا ہے، اس کے گھمنڈ کو اس سے تسکین ملتی ہے کہ دوسروں کی برائی کر کے وہ بتاتا ہے کہ میں ویسا نہیں ہوں، میں بہت اونچا ہوں، میں بہت اعلیٰ ہوں، میں بہت اچھا ہوں، اور دوسروں کو تانے دے کر ان کا دل توڑتا ہے۔ تو یہ وہ آدمی ہے جو مال کی قدر کرتا ہے لیکن دلوں کی نہیں، عزتوں کی نہیں۔ وہ اپنے مال کو قیمتی سمجھتا ہے لیکن عزتیں لوگوں کی پامال کرتا ہے۔ ایسا انسان ناکام ہے۔ ایسے انسان کے لیے کیا کہا؟ ویل، اس کے لیے بربادی ہے، آخرت میں اس کے لیے بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمِنْكُم مَّن يَبْخَلُ، تم میں سے بعض ایسے ہیں جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں۔ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، اور یاد رکھو جو کنجوسی کرتا ہے وہ اپنے خلاف ہی کنجوسی کرتا ہے۔ یعنی تم میں سے بعض لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے میں بخل کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جو خیر کے کاموں میں نوافل میں خرچ کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں، بخل کرتے ہیں۔ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، تو یاد رکھو کہ جو کنجوسی کرتا ہے وہ اپنے ہی خلاف کنجوسی کرتا ہے۔ اگر واجبات میں کنجوسی کرتا ہے، جیسے زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، تو اس کا عذاب اسی کو ہوگا، اور اگر نوافل میں کنجوسی کرتا ہے، زکوٰۃ تو ادا کرتا ہے لیکن اور بھی مواقع ہوتے ہیں، کبھی دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتا ہے اور ہمیشہ دین کے کاموں میں کبھی خرچ کرتا نہیں، پیچھے ہٹتا ہے، تو ایسا انسان نیکیوں سے محروم رہتا ہے، اجر و ثواب سے محروم رہتا ہے۔ اگرچہ وہ گناہ گار نہیں ہوتا ہے چونکہ وہ زکوٰۃ دے رہا ہے، لیکن کئی مواقع اس کے لیے ایسے آتے ہیں کہ جن میں خرچ کر کے وہ بہت بڑا اجر کما سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اور لے سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کرتا ہے اور خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، اجر و ثواب سے بھی محروم رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں عطا سے بھی محروم رہتا ہے۔ یہ سورہ محمد کی آیت ہے۔ اسی طرح سے بخل کے بارے میں، کنجوسی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ، امام البخاری نے الادب المفرد میں اس کو روایت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا بھلا یہ تو بتاؤ وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ، کہ کنجوسی سے زیادہ بڑی اور کون سی بیماری ہو سکتی ہے؟ کنجوسی سے زیادہ، بخل سے زیادہ اور بڑی بیماری کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ بخل ہی کا نتیجہ ناشکری ہوتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں، اللہ کے اوامر ادا کرنے میں بخل کرتا ہے، وہ اپنے مفادات کے لیے حق قبول نہیں کرتا ہے۔ بخل ایک اعتبار سے انسان کو ایمان اور عمل سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو دین پر نہیں چلتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ دین پر چلیں گے ہم کو اللہ کے حکم ماننے پڑیں گے، دین کے معاملات میں خرچ کرنا پڑے گا، بہت ساری لذتوں کو چھوڑنا پڑے گا جو کہ حرام ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ مجھے ساری لذتیں ملیں اور وہ کسی چیز کو کھونا نہیں چاہتا، وہ کوئی چیز چھوڑنا نہیں چاہتا۔ یہ نہ چھوڑنے کا مزاج یہ بخل ہے کہ سب مجھے ملے، سب میرے پاس رہے، کچھ کم نہ ہو، کچھ کم نہ ہو، ساری لذتیں مجھے میسر ہوں، میری لذتیں کم نہ ہوں چاہے وہ حرام ہوں۔ تو ایسا انسان جو لذتوں سے کٹنے کے لیے تیار نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کو پسند کر لیتا ہے، لیکن اپنی لذتوں کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتا ہے۔ وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ، اور کون سی بیماری ہے جو بخل سے زیادہ بڑی بیماری ہو؟ فائنینشیل اعتبار سے بلکہ ہر اعتبار سے بخل ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ تو یہ بیماری ہے، اس کا علاج کرنا ضروری ہے، یہ نیچرل نہیں ہے، یہ انسان کے اندر ایک بیماری ہے جس سے انسان کو نکلنا ضروری ہے، اس کا علاج ضروری ہے۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ تھوڑا خرچ کرنے کی عادت ڈالنا،
بہت بڑا نہ صحیح، تھوڑا تو جانے کے لیے کم سے کم پائپ لائن اوپن تو ہو، تھوڑا ہی صحیح، پھر دھیرے دھیرے انسان اس کو بڑھا سکتا ہے۔ ہاں، خواتین اتنا بھی نہ بڑھائیں کہ شوہر ناراض ہو جائے اور سر پکڑ کے بیٹھ جائے گھر پہ، کیا کر دی، درس میں سن کے آئی اور ساری تجوری خالی کر دی، جبکہ یہ دوسرے بہت بڑے خرچوں کے لیے تھا اور اس میں دوسروں کی امانتیں بھی تھیں، چابی دے کر میں نے غلطی کی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو واجبی خرچ ہے خواتین کو جیسے شوہر اختیار دیتا ہے، سلف میں بھی ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے کہ اتنا اتنا لمٹ ہے، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی ضرورت پڑی خرچ کر دینا۔ اگر ایسا شوہر نے اختیار دیا، اور دینا چاہیے، اگر ایسا دیا ہے اختیار تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ خرچ کریں اس میں سے، کبھی اپنے اوپر، کبھی بچوں کے اوپر، کبھی دوسروں کے اوپر، کبھی پڑوسی، کبھی غریب، کئی رشتہ دار، تو جو میسر ہو، یہ نہیں کہ سارا کا سارا آپ خرچ کر دیں، لیکن خیر کے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے۔ دوسروں کے دکھ درد میں کام آنا، یہ انسان کے دل کو بیماری سے پاک کرتا ہے، اور کنجوسی خود ایک بیماری ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں صلاح اول هذه الامة بالزہد والیقین وَيَهْلِكُ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْأَمَلِ۔ صلاح اول هذه الامة، اس امت کے پہلے طبقے کی بھلائی دو چیزوں میں تھی، بالزہد والیقین۔ زہد دنیا کی لگژری، کم سے کم۔ زہد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دنیا کی، یاد رکھیں اس کو، زہد کا معنی کیا ہے؟ دنیا کی حقارت کے سبب دنیاوی زیب و زینت اور یہاں کی نعمتوں میں قلت والا راستہ اپنانا، لمیٹڈ۔ آج کل آپ دیکھیں ایک ورڈ بہت استعمال ہو رہا ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو معلوم ہے، منیملزم، کم سے کم میں گزارا کرنا۔ یہ وہی اسلامی طریقہ ہے زہد والا، یہ زہد کا ویسٹرنائزیشن ہے، منیملزم۔ تو یعنی منیملزم ہے وہ، منیملزم تو منیمل میں جینا، منیمم میں جینا، کم سے کم میں، کام جتنے میں چل جاتا ہے اس سے ایکسٹرا نہیں لینا۔ آپ دیکھیں ہمارے گھروں کا حال کیا ہے، برتنوں کی گنتی ہم کو معلوم نہیں، کپڑوں کی گنتی ہم کو معلوم نہیں، مارکیٹ میں گئے دوسرے کے کپڑے لینے کے لیے، اس کے تو ملے نہیں، اپنے لے کر آ گئے۔ ہاں یہی ہوتا ہے، کتنا اچھا ہے نا، لے لو، معلوم نہیں بعد میں ملے یا نہ ملے، مرنے سے پہلے پہن کے مرنا ہے، لے لو۔ کبھی زیورات ہیں، کبھی جوتے چپل ہیں، کبھی کچھ اور ہے، اور ہمارا گھر اتنا بھر جاتا ہے کہ خود ہمارے رہنے کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، صاف ستھرائی کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، چیزوں سے ہم گھر کو بھر دیتے ہیں۔ اچھا یہ بھی نہیں کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک لباس لیا، یاد رکھیے اس کو، عادت ڈالیے اس کی، آپ نے ایک نیا لباس لیا، ٹھیک، آپ نے ایک لیا پرانا والا، ایک آدھ کسی کو دے دیجئے، آپ کا گھر کا بوجھ بھی کم ہو جائے گا اور ثواب بھی بڑھ جائے گا۔ یہاں کا بوجھ کم ہو کے آپ کے نامہ اعمال میں قیامت کے دن آپ کے پلڑے میں، نیکیوں کے پلڑے میں بوجھ بنے گا۔ آپ نے ایک چیز دی، دنیا میں ہمیشہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو چیز آپ کو نہیں لگتی ان کے لیے بہت کام کی ہوتی ہے، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں یعنی ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر آپ سڑا ہوا پھل پھینک دے راستے پر، آپ کو پسند نہیں ہے، کوئی نہ کوئی آ کے اس کو اٹھا کے کھائے گا، کٹ کر کے اس کو جتنا اچھا ہے وہ کھا لے گا، آپ نے پھینک دیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ برگر ہے اس کو آپ کو پسند نہیں ہے، آپ نے آدھا کھایا اور آدھا پھینک دیا، کچھ لوگ کچرے میں سے نکال کے اس کو کھاتے ہیں، ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں۔ تو ہم صرف اپنا سوچیں، دوسروں کا نہیں سوچیں، کتنی خود غرضی کی بات ہے۔ آپ لوگوں کے بھی کام آئیں، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، ٹھیک ہے، مہینے میں آپ کو پاکٹ منی ملتی 5,000 2,000 1,000 جو بھی آپ کو ملتی ہے، اب جا کے مانگیے مت گھر میں، لیکن مان لیجیے آپ کو ملتی ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ اس میں سے تھوڑا سا نکالیے کہ مہینے میں کم سے کم میں 200 300 500 جو بھی ہے میں کسی غریب فقیر کو خاموشی کے ساتھ دوں گی، یوٹیوب پہ نہیں ڈالوں گی، فیس بک پہ نہیں ڈالوں گی، اس کا کسی کو بتاؤں گی نہیں میں،
یہ میرے اور اللہ کے درمیان ہوگا۔ ٹھیک ہے، شوہر سے اجازت لینی ہے اگر تو لیجئے، نہیں بھی لینی ہے اگر اس نے اختیار آپ کو دیا تو اس کو بھی مت بتائیے۔ کیوں بتاتے آپ اس کو؟ اس نے آپ کو اختیار دیا، بھائی تمہارا پیسہ لو، جو کرنا ہے کرو، جو خریداری کرنا ہے کرو۔ اب آپ کو اس نے دے دیے 5,000، آپ نے سوچا 5,000 کا لینے کے بجائے میں 4,000 کا لیتی ہوں اور یہ 1,000 روپے میں کسی اور کی عید اچھی بناؤں، میں کسی اور کے گھر میں آسائش پیدا کر دوں۔ کیوں نہیں؟ دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں جو دوسرے کو خوش نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے آپ کو جو کچھ بھی دیا ہے اس سے آپ کسی نہ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لا سکتے ہیں، کسی نہ کسی کی آنکھوں میں آنسو لا سکتے ہیں، کسی کی زبان پر دل میں دعا لا سکتے ہیں۔ کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ سستی کی وجہ سے، اور کبھی کنجوسی کی وجہ سے، اور کبھی گھمنڈ کی وجہ سے، کبھی حقارت کی وجہ سے ہم کیوں کسی کا دیکھیں؟ ان کو اپنا دیکھنا چاہیے۔ ہم کیوں سوچے بھائی وہ پیچھے رہ گئے، کچھ کرتے نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو پیشہ ور ہیں کہ آپ ان کو 1,00,000 بھی دیں تو وہ خرچہ کر کے گھر اور بنا کے پھر واپس آ کے بازار میں بیٹھیں گے مانگنے کے لیے۔ لیکن کتنی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو غیرت مند ہیں اور جن کے لیے مشکلات ہیں۔ کیوں نہیں؟ کتنا کچھ اللہ نے ہم کو دیا ہے، یہیں چھوڑ کے جانے والے ہم لوگ، یہیں چھوڑ کے جانے والے ہیں۔ کیوں نہ ہم اس میں سے کچھ حصہ، سارا بھی نہیں بول رہے ہیں، سارا بھی نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ارضخی، بہت سے میں سے تھوڑا تو دے، تھوڑا بھی نہیں تو کل کو اگر اللہ تجھ سے روک دے، آخرت میں بھی روک دے، نہیں دیتا میں کچھ تجھ کو، تو نے میرے بندوں سے ضرورت کے وقت میں روک لیا، آج تیرے ضرورت کے دن میں تجھ سے روک لیتا ہوں۔ کیا کریں گے؟ چھینیں گے اللہ سے؟ لے سکتے اللہ سے؟ اللہ سے لینے کے لیے اللہ کے بندوں کو دینا پڑتا ہے۔ تو یہاں زہد کا معنی کیا ہے؟ تقلل، دنیا میں کم سے کم پر راضی ہو جانا، کم سے کم پر راضی ہونا، دنیا کی حقارت کی وجہ سے کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اصل آخرت ہے، اور تھوڑے پر راضی ہو جانا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ زینت اختیار نہ کریں، جو مواقع اس کے ہیں اس کے لیے زینت اختیار کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں، جمعہ میں اچھا لباس پہنتے تھے، وفد ملنے کے لیے آتا تھا، اچھا لباس پہنتے تھے۔ ایک عورت اپنے شوہر کے لیے اچھا لباس پہن کر اس کے سامنے آئے تاکہ دونوں کی محبت برقرار رہے اور گھر کا ماحول تقوی اور پاکیزگی والا ہو، شوہر کی رغبتیں کہیں اور نہ جائیں۔ عقل مندی یہ بھی ہے، یہ نہیں کہ ہر وقت برے حال میں رہے، لیکن یہ کہ دل میں دنیا 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 نہ ہو، یہیں کی زیب و زینت نہ ہو۔ صورت کو بہتر بنانے کے بجائے سیرت کو بہتر بنائیں، اپنے لباس اور اپنے جوتے چپل اور یہ ساری چیزیں بنانے کے بجائے آخرت کی زینت کے لیے کچھ کریں، وہ بھی کریں۔ اگر اللہ نے دنیا میں آپ کو دیا ہے، یہاں کی زینت بھی منع نہیں ہے، یہاں کی زینت منع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان اسی میں لگ جائے اور صرف اپنا ہی سوچے، یہ برا ہے۔ تو کہا کہ صلاح اول هذه الامة بالزہد والیقین، اس امت کے اول طبقے کی بھلائی زہد اور یقین میں تھی۔ دنیا میں کم سے کم پر گزارا کر لینا، کھانا، لباس اور یہاں کی زیب و زینت کے اعتبار سے، اور یقین، آخرت کا یقین، اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا یقین، اللہ کے سننے کا یقین، اللہ کے جاننے کا یقین، اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان کا یقین، اللہ کے وعدوں کا یقین، کہ زہد اور یقین، بلکہ زہد کا مدار بھی یقین پر ہوتا ہے۔ انسان دنیا کی بجائے آخرت کو ترجیح کب دیتا ہے؟ جب دنیا کے فانی اور آخرت کے باقی ہونے کا یقین اس کو ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی خاطر کب کھوتا ہے؟ جب اللہ کے لیے کھونے پر اللہ سے پانے کا یقین ہوتا ہے۔ یقین ہے جو انسان کی زندگی میں زہد کو لاتا ہے، انفاق کو لاتا ہے، جود و سخا کو لاتا ہے۔ وَيَهْلِكُ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْأَمَلِ،
اور اس امت کا بعد والا طبقہ ہلاک ہوگا کس چیز سے؟ دو چیزوں سے، بالبخل والعمل، بخل سے، کنجوسی سے، اور عمل سے۔ عمل لمبی لمبی تمنائیں، اور غور کریں گے اگر آپ تو بخل جنم لیتا ہے عمل سے۔ بخل جنم لیتا ہے عمل سے۔ عمل کیا ہے؟ لمبی امیدیں، ایسی امیدیں جو حدیں پار کر چکی ہوں۔ دنیا میں رہنا ہے، یہاں لگے گا، جمع کرو، سنبھالو، محتاج نہیں ہونا ہے ہم کو۔ اور انسان اتنا جمع کرتا ہے جو اس کی ایک زندگی کس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان رکنا نہیں جانتا ہے۔ مسئلہ اس کا یہ ہے۔ دنیا کے لیے دوڑ میں آپ عام طور سے دیکھیے، اپنے اطراف نظر دوڑائیے اور دیکھیے کہ لوگوں کی ضرورت کتنی ہے اور ان کی چاہت کتنی ہے۔ ان کی ضرورت اکثر اوقات کم ہوتی ہے اور چاہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے پانے کے بعد بھی انسان کہاں رکوں جانتا نہیں ہے، وہ بڑھاتا 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 چلا جاتا ہے، دوڑتا جاتا ہے، دوڑتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ٹھوکر لگتی اور سیدھی قبر میں جا کے گرتا ہے۔ لمبی لمبی تمنائیں، امیدیں، یہاں جینا ہے، انجوائے کرنا ہے، بہت جینا ہے، یہ عمل ہے۔ اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جب مجھے جینا ہے اور مجھے لگے گا میری ضرورت ہے تو آدمی کنجوسی کرتا ہے، بھئی میرے کام آنے والا ہے۔ آپ دیکھیے گھر کی کتنی چیزیں ہماری ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے کام کی نہیں ہوتی، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ کام آئے گا اور اٹھا کے اوپر رکھ دیتے ہیں، اور یاد بھی نہیں رہتا کہ وہ ہیں۔ پھر جب ضرورت پڑتی ہے، بھول چکے ہیں، پھر ایک لے کے آتے ہیں، اور پھر کبھی جب کباڑا صاف کر رہے ہوتے ہیں، ارے دیکھو یہ دو ہے اپنے پاس۔ یہ حال ہمارا ہے کہ ہم بس سنبھال کے رکھنا چاہتے ہیں، ہورڈنگ، چیزوں کی بھیڑ بنا رہے ہیں ہم لوگ۔ یاد رکھیں، جو نہیں چاہیے، اور آپ کا گھر بھی صاف ہوتا ہے اس سے۔ سب سے بڑا مسئلہ خواتین کا گھر کی صفائی کا ہوتا ہے، لیکن گھر کی صفائی پر چیزوں کی محبت غالب آ جاتی ہے۔ ہم ہی خود اپنی محنت بڑھاتے ہیں، رات دن صفائی میں لگ جاتے، اور چیزیں ہیں کہ ہٹنے کا نام نہیں لیتی، یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھتے ہیں، وہاں سے اٹھا کے یہاں رکھتے ہیں، بس چیزیں گھر میں طواف کرتی رہتی، یہاں سے وہاں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ گھر ویسا نہیں بن پاتا ہے، لیکن گھر صاف ستھرا ہو تو دماغ کا کلٹر اب پڑائی نہیں ہوتی ہے آپ کی، دھیان نہیں لگتا کسی چیز میں، ہمیشہ ایک پریشر رہتا ہے۔ تو ذہن میں جو یہ بے چینی اور ذہن آکیوپائڈ جو ہوتا ہے، ماہرین نفسیات کے کہتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، مینٹل کلٹر جس کو آپ کہتے ہیں، وہ گھر کا کلٹر اس کا سبب ہے۔ گھر کی ساری چیزیں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ کے ذہن میں پورا کباڑ خانہ بنا ہوا ہے، کیونکہ آپ کے گھر میں کباڑ خانہ ہے۔ آپ اس سے جدا ہونا ہی نہیں چاہتے، آپ اس سے جدا نہیں ہونا چاہتے، اس لیے وہ بوجھ ان چیزوں کا آپ کے ذہن سے جدا نہیں ہونا چاہتا ہے۔ سارا سر پہ لے کے آدمی ٹوکرا بیٹھا ہوا ہے زندگی بھر، وہ سو رہا، جاگ رہا، چل رہا، پھر رہا، کھا رہا، پی رہا، سر پہ ایک بڑا سا ٹوکرا رکھا ہوا ہے۔ چیزوں سے جدا ہونے کی عادت ڈالیے، جو آپ کو نہیں لگتا ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو دیجیے۔ آپ کے سویٹرز، آپ کے قمیص، آپ کے پجامے، آپ کی چیزیں، جوتے، چپل، آپ کو سکون محسوس ہوگا۔ سکون چیزیں جمع کرنے میں نہیں ہے، وہ رسپانسبلٹی بن جاتا، چیزوں کو دینے میں ہے، آپ فری ہو جاتے ہیں، آپ کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ ٹریول لائٹ، دنیا کے سفر میں آپ ہلکے سفر کریں۔ سارے اتنے بڑے بوریے بستر لے کے آپ جا رہے مکہ، حالت کیا ہو جاتی، مشکل ہو جاتا، سوچیے آپ۔ تو آپ اپنے آپ کو لائٹ رکھیے زندگی میں، جو نہیں لگتا شوہر سے پوچھیے، دے دیجئے، نکالیے چیزوں کو گھر میں سے۔ آپ کو بعد میں جا کے جب خالی ہوگا بہت کچھ جو غیر ضروری ہے آپ کو نہیں لگتا ہو، لیکن کبھی ایسا لگتا نہیں کہ نہیں لگتا، یہ بڑی مشکل ہے۔ عورتیں خاص طور سے، عورت کو کبھی نہیں لگتا کہ یہ نہیں لگتا، 5 سال سے رکھی ہوئی ہے، کبھی استعمال نہیں ہوتا،
لیکن پھر بھی اس کے دل میں یقین ہے، اس کے دل میں یقین ہے یہ لگتا ہے یہ کام آئے گا، جب کہ وہ چیز رکھے 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 زنگ کھا گئی، سڑ گئی، خراب ہو گئی، لیکن وہ لگے گی، اس سے جدا ہونے کو تیار. جب بچے کو کیسا اسکول چھوڑنے کے تو کیسا کرتا ہو، لپٹ جاتا ہی نہیں. ہم لوگ چیزوں سے ایسے لپٹ جاتے ہیں، چھوڑتے ہی نہیں، ان کو چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرتا. چھوڑیے اس کو، جانے دیجیے اس کو، ودا کیجیے اس کو. بہت ساری چیزیں اگر ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی، اتنے لوگ اپنے گھر کی غیر ضروری چیزیں لا کے رکھیں تو پورا ہال بھر جائے گا. کتنوں کے کام آ سکتا ہے وہ، کتنوں کے کام آ سکتا ہے. کتنے غریب ہوں گے، ابھی دیکھیے بارش ہے، ان کے پاس چھتری نہیں ہوگی، آپ کے پاس 2 3 چھاتے ہوں گے جو کام کے نہیں ہوں گے، ٹوٹے ووٹے ادھر ادھر، ان کے لیے اتنا بھی نہیں ہے. کتنے لوگوں کے پاس سویٹرز نہیں ہوں گے سردیوں میں، کتنے لوگ ہیں ان کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں ہوں گی، آپ کے پاس پڑی پڑی سڑ جاتی ہیں. کتنوں کے پاس پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں ہوں گے، وہ اسی راستوں پر دوڑتے ہیں. کتنے لوگ ہیں، کتنی ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں. بچھونا ان کے پاس نہیں ہوگا، آپ کے پاس 50 چیزیں پڑی ہوئی ایسی، اوڑھنے کے لیے نہیں ان کے پاس. سردیوں میں فٹ پاتھ پہ سوئے رہتے ہیں، اوڑھنے کے لیے نہیں ہوتا. ایک دوسرے کی چھینتے رہتے ہیں رات بھر چادر، بچے چھینتے ہیں، ماں باپ ہیں بغیر اس کے سو جاتے ہیں ویسے، چلو بچوں کو تو کم سے کم اوڑھنے کے لیے ملے. ہمارے پاس کتنا ہے، کیا کریں گے اس کا؟ کفن بنائیں گے؟ کفن بنائیں گے اس کا؟ کیا کریں گے اس کا؟ لیکن ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. کام آئے گا، کام آئے گا، کام آئے گا. کام تو نہیں آتا ہے، موت آ جاتی ہے. ایک مزاج اپنا بنا ہے. میں نہیں کہہ رہا آپ لوگ 1 لاکھ روپے نکالے اپنے اکاؤنٹ میں سے اور غربا میں تقسیم کر دیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جو نہیں لگتا ہے کم سے کم وہ تو نکالو. وہاں سے شروعات کیجیے. آپ کا گھر بھی صاف ہوگا، دل بھی صاف ہوگا، اور لوگوں کی زندگی آباد ہوگی. نکالیے، نکالیے اس کو. دل مضبوط کیجیے، کچھ نہیں ہوتا، ڈریے مت، نکالیے اس کو. شروع میں ڈر لگے گا، بعد میں دل ہلکا ہوگا. تو کہا کہ صلاح اول هذه الامت بالزہد والیقین، اس امت کا پہلا طبقہ زہد اور یقین سے کامیاب ہوگا، اس کی بھلائی اس میں ہے. اور بعد والا طبقہ ہلاک ہوگا. وَيَهْلِكُ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْأَمَلِ، بعد کا طبقہ ہلاک ہوگا. معلوم ہے کہ ہلاکت کی جڑ 2 چیزیں ہیں، ایک کنجوسی، اور 2 لمبی لمبی امیدیں. بہت جینا ہے، کام آئے گا، اس کی وجہ سے خرچ نہیں کرتا، دیتا نہیں. تو اس حدیث کو امام احمد نے اپنی کتاب الزہد میں، اور اسی طرح سے امام الطبرانی نے الاوسط میں، اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. تو ایک بہت اہم حدیث ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے. بخل کی ایک بدتر شکل ہے شح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، لالچ سے بچو. آگے میں بتاؤں گا کیا لالچ. فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کو لالچ نے، حرص نے ہلاک کیا. حَمَلَهُمْ عَلَىٰ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ، اس لالچ نے ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ لوگوں کا خون بہائیں مال لینے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے. اور وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ، اور انہوں نے حرام کو بھی اپنے لیے حلال کر لیا لالچ کی وجہ سے. لالچ کی وجہ سے انسان لوگوں کو ضرر پہنچاتا ہے، اور لالچ کی وجہ سے انسان بہت ساری حرام چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے. لالچ ہے جو انسان کو جان و مال کا نقصان اور جان و مال کے بارے میں غلط راستے پر ڈالنے کا ذریعہ بنتی ہے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال طائفۃ من العلماء، علماء کی ایک جماعت نے کہا الشح هو الحرص الشدید الذي يحمل صاحبه على ان يأخذ الاشياء من غیر حلها وَيَمْنَعُهَا مِنْ حُقُوقِهَا. شح کس کو کہتے ہیں؟ ایسی لالچ کہتے ہیں، علماء کا کہنا ہے
کہ شح ایک بہت ہی شدت والی حرص کا نام ہے۔ الذی یحمل صاحبہ علی ان یأخذ الاشیاء من غیر حلها، کہ اس لالچ کی وجہ سے وہ شخص چیزوں کے حلال نہ ہونے کے باوجود بھی انہیں حاصل کرتا ہے، یا چیزوں کو ایسے راستے سے حاصل کرتا ہے جو حرام ہوں۔ جیسے مال حلال ہے لیکن چوری حرام ہے، دھوکہ، خیانت اور غبن، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ تو انسان کیا کرتا ہے، مال کی حرص اتنی زیادہ کہ پھر مال حاصل کرنے میں انسان حرام راستوں سے بھی نہ روکے، اور پھر مال جب اس کے پاس ہو، چاہے حلال مال اس کے پاس ہو، تو اس مال سے ایسی محبت اس کی ہو، اتنی حرص اس کو ہو کہ جہاں اللہ رب العالمین نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اور حقوق کی ادائیگی کی ذمہ داری اس پر ہے، تو انسان مال کی محبت میں مخلوق کا حق ادا نہ کرے، اللہ کے دین کے لیے خرچ نہ کرے، جہاں اللہ نے بتایا وہاں خرچ نہ کرے، خرچ کرنے سے رک جائے۔ تو لینے میں حرام راستوں کی بھی پرواہ نہ کریں، اور دینے میں فرض میں بھی خرچ نہ کرے۔ ایسی لالچ کو کیا کہتے ہیں؟ الشح۔ لینے میں حرام سے بھی گریز نہ کرے، اور دینے میں فرائض کا بھی لحاظ نہ کرے۔ ایسی کنجوسی اس کے اندر پیدا ہو لالچ کے نتیجے میں، تو اس لالچ کو الشح کہتے ہیں، اس لالچ کو الشح کہتے ہیں۔ تو یہ ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنے رسائل میں بات کہی ہے۔ تو ہم نے پوری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ہم اللہ کی خاطر دینے والے بنیں اور روک روک کے رکھنے والے نہ بنیں۔ اس لیے آپ دیکھیے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کیا کہا تھا؟ روک روک کے مت رکھو، اللہ بھی روک کے رکھے گا۔ تو جو چیز ہم دے سکتے ہیں اور اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ کسی کا فائدہ ہے اور ہماری ضرورت نہیں ہے، وہ ہم کو نہیں پڑنے والی اس کی ضرورت، خواہ مخواہ پڑی ہوئی ہے، ایسی چیزیں اپنی زندگی سے نکالیں۔ بیٹھیں گھر میں، سب کو لے کے بیٹھیے، ہر ایک کو بولیے اپنی ضرورت کی چیزوں کو رکھو، غیر ضروری چیزیں تمہاری ہیں نکالو۔ آپ دیکھیے، آپ کو تعجب ہوگا آپ کے گھر میں کتنا ڈریں گے آپ دیکھ کے، کتنی غیر ضروری چیزیں ہم نے لا کے رکھی ہیں گھر کے اندر۔ نکالیے اس کو نکالیے، گھر والوں کو ترغیب دیجیے اس سے، اور بخل سے بچیے۔ اور بخل پیدا ہوتا ہے دنیا کی زندگی کی چاہت سے، اور سخاوت پیدا ہوتی ہے دو چیزوں سے، ایک اللہ تعالیٰ کے دینے کی یقین سے، اور دوسرے دنیا چھوڑ کے آخرت میں جانا ہے، ہمیشہ یہاں رہنا نہیں ہے، اس استغفار سے۔ یہ دو چیزیں اگر آدمی کے دل میں آ جائیں، اللہ دیتا ہے اور دنیا چھوڑنا ہے، تو انسان کے لیے سخاوت آسان ہوتی ہے۔ ورنہ یہیں رہنا ہے، لگے گا، کام آئے گا، ہم کو چاہیے، معلوم نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، دیں گے تو، اور دے تو کم ہوتا ہے۔ اگر یہ مزاج ہو تو انسان پھر نہیں دیتا، وہ کنجوس کا کنجوسی رہتا ہے اور سخی نہیں بنتا۔ تو یہ حدیث ہم نے دیکھی جو کنجوسی سے متعلق ہے۔ آئیے ایک دوسری حدیث بھی دیکھتے ہیں جو اب ایک دوسرا عنوان ہے۔ انشاءاللہ ہم اس حدیث کو بھی مکمل کریں گے تاکہ ہمارا ایک کورس تیزی سے آگے بڑھے۔ کچھ لوگ گھبرا رہے ہیں کہ ایک درس میں ایک ہی حدیث ہو رہی ہے تو کب ہوگا یہ، تو انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ اتنے مہینے لگیں گے اور ہم کو جلدی ختم کرنا ہے۔ کیوں؟ مطلب کیا ہے جلدی کیوں ختم کرنا ہے؟ یہ ختم ہوگا تو دوسرا کورس شروع ہوگا، تو فرق کیا پڑا؟ کچھ نہ کچھ حدیثیں آئیں گی، کچھ نہ کچھ آیتیں آئیں گی، لیکن ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ ہم ایک چیز پر زیادہ ٹک نہیں پاتے ہیں، ہم کو نیا نیا چاہیے ہوتا ہے، ہر درس کو نیا سمجھے، ہر درس کو نیا کورس سمجھے، انشاءاللہ آسانی رہے گی۔ علی کل حال ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اگلی حدیث جو ہماری ہے وہ لیلۃ القدر سے متعلق ہے، لیلۃ القدر سے متعلق ہے، اور لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی ایک رات کا نام ہے۔ وہ کون سی رات ہے ہم نہیں جانتے، وہ کبھی 21، 23، 25، 27، 29 میں ہوتی ہے، اور کبھی 22، 24، 26، 28 اور 30 میں ہوتی ہے۔
احادیث کا مطالعہ کرنے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر کبھی جفت راتوں میں ہوتی ہے اور کبھی طاق راتوں میں، رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ لہٰذا اس پورے عشرے کی عبادت کرنا چاہیے اور کسی رات کو بھی کھونا نہیں چاہیے، ہر رات میں عبادت ہونی چاہیے۔ ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے، انشاءاللہ کسی درس میں ہم پورا سورۃ القدر کی جب تفسیر دیکھیں گے تو اس میں ہم انشاءاللہ بہت تفصیل سے اس کو دیکھیں گے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، انا عائشہ قالت قلت یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا، کہا کہ اللہ کے رسول اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے تو اس رات میں کیا کہوں، یعنی بطور دعا میں کیا پڑھوں؟ قال قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، آپ نے فرمایا یوں کہو، اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، انک عفو تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو پس تو مجھے بھی معاف کر دے۔ امام الترمذی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس تعلق سے کیا باتیں جاننا ضروری ہے۔ لیلۃ القدر کا نام لیلۃ القدر کیوں رکھا گیا ہے؟ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، قولہ لیلۃ القدر اختلف فی المراد بالقدر الذی اضیفت الیہ اللیلہ، کہتے ہیں کہ جس لفظ کی طرف اس رات کی نسبت ہے لیلۃ القدر، قدر والی رات، اس کے معنی میں اختلاف ہے، کئی علماء نے کئی باتیں کہی ہیں۔ فقیل ہوا التعظیم لقولہ تعالی وما قدر اللہ حق قدرہ، کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر یہاں قدر سے مراد تعظیم ہے، یعنی بڑی عظمت والی رات، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ کرنی چاہیے تھی، تو قدر سے مراد تعظیم ہے، تو انہوں نے اللہ کی تعظیم ویسے نہیں کی جیسے کہ اللہ کی تعظیم کا حق تھا، تو لیلۃ القدر میں قدر سے مراد عظمت ہے، کہ بڑی عظمت والی رات ہے۔ والمعنی انہا ذات قدر لنزول القرآن فیہا، کہتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ یہ بڑی قدر والی رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ اس کی عظمت کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم کا نزول جو عظیم کتاب ہے۔ او لما یقع فیہا من نزول الملائکہ، یا اس لیے عظمت والی رات ہے کہ اس میں بڑے بڑے فرشتے، جس میں سے عظیم فرشتہ جبریل الروح یہ بھی نازل ہوتے ہیں۔ او ما ينزل فیہا من البرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، یا اس وجہ سے یہ عظمت والی رات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات کا، رحمت کا اور مغفرت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس میں اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے اور مغفرت کا یہاں نزول ہوتا ہے، بندوں کی مغفرت اللہ کرتا ہے۔ او ان الذی یحییہا یصیر ذا قدر، یا جو انسان اس رات میں جاگتا ہے اور عبادت کرتا ہے وہ قابل قدر قرار پاتا ہے، اس وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے، تو قدر والی رات۔ وقیل القدر ہونا التضییق، بعض علماء نے کہا یہاں قدر سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ تنگی، لقولہ تعالی ومن قدر علیہ رزقہ، کہ عربی زبان میں قدر کا معنی، تقدیر کا معنی تنگی کے بھی لیے آتا ہے۔ قدرہ کا معنی ہوتا ہے تنگ کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ کسی کا رزق تنگ کر دے تو اس میں تنگی ہو، کشادگی نہ ہو، وسعت نہ ہو، تنگی ہو، تو تنگی کے اعتبار سے۔ لیکن تنگی کیوں؟ کہتے وہ معنی التضییق فیہا اخفاؤہا عن العلم بتعیینہا، کہ تنگی سے اعتبار سے کہ اس کو ایسا چھپایا گیا ہے کہ اس کی تعین مشکل ہے، معلوم نہیں پڑتی کون سی رات ہے۔ وقیل القدر ہونا، اور بعض علماء نے کہا اس اعتبار سے بھی تنگی کہ فرشتے اتنے نازل ہوتے ہیں کہ زمین پر پھیل جاتے ہیں، اس رات میں بہت زیادہ فرشتے زمین پر آتے ہیں، اس اعتبار سے بھی تضییق اس میں ہوتا ہے معنی۔ ابن الجوزی نے بات کہی ہے۔ وقیل القدر ہونا بمعنی القدر بفتح الدال الذي هو مواخي القضاء،
کہتے ایک معنی اس میں یہ ہے کہ جو قدر سے ہے، دال کے زبر کے ساتھ میں، اور یہ قضا ہی کے معنی میں آتا ہے، تقدیر، اچھی تقدیر، بری تقدیر، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فیصلہ کیا زندگی کا، موت کا، شفا کا، بیماری کا، راحت کا، تکلیف کا، تو قضا و قدر جس کو ہم کہتے ہیں، اس سے بھی یہ لفظ جڑا ہوا ہے۔ والمعنی انہ یقدر فیہا احکام تلک السنہ، اور معنی یہ ہے کہ تقدیر والی رات ہے، یعنی آنے والے ایک سال کی تقدیر بندوں کی اس میں طے کی جاتی ہے، اور فرشتوں کو احکام دیے جاتے ہیں، کس کی موت ہے، کس کی زندگی ہے، کس کا رزق بڑھے گا، کس کا گھٹے گا، کون کامیاب ہوگا، کون ناکام ہوگا، سال بھر کے احکام تقدیر والے اس رات میں دیے جاتے ہیں۔ لقولہ تعالیٰ فیہا یفرق کل امر حکیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس رات میں حکمت والے فیصلے تقسیم ہوتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں، سونپے جاتے ہیں، جیسے سورہ دخان میں اللہ نے کہا وَبِهِ صَدَّرَ النَّوَوِيُّ كَلَامَهُ، اور کہتے ہیں کہ امام النووی نے اسی بات کو مقدم رکھا ہے۔ فقال قال العلماء سمیت لیلۃ القدر لما یکتب فیہا الملائکۃ من الاقدار، اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں فرشتے بندوں کی تقدیر جو انہیں بتائی جاتی ہے اس کو لکھتے ہیں، فرشتے اللہ کے بتانے سے تقدیر کی باتیں لکھتے ہیں۔ لقولہ تعالیٰ فیہا یفرق، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اس رات میں بندوں کی تقدیر اور حکمت والے یا محکم احکام تقسیم ہوتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں۔ نیل الاوطار میں یہ بات امام الشوکانی نے کہی ہے۔ نیل الاوطار ان کی کتاب ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی شرح ہے جو احکام سے متعلق ہے، اور بہت عمدہ کتاب ہے، 4 جلدوں میں یہ کتاب موجود ہے۔ لیلۃ القدر میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں جیسا کہ آپ نے اشارہ دیکھا، اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے اور ہم بندوں کو خبردار کرنے والے تھے۔ ہمارے ہاں یہ بات طے تھی کہ بندوں کو بتانا ہے، ان سے چھپا کے نہیں رکھنا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اس کی تیاری کرو ورنہ ناکام ہو جاؤ گے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات میں یفرق یفصل، اس رات میں یا یبین، اس رات میں تقسیم ہوتے ہیں احکام، کل امر حکیم، حکمت پر مبنی احکام تقسیم ہوتے ہیں۔ یہ سورہ دخان کی آیت ہے۔ علامہ شنقیطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں معنی قولہ یفرق ای یفصل و یبین، یفرق کا معنی کیا ہے؟ ان کی تفصیل اور ان کی تبیین ہوتی ہے، بندوں فرشتوں کو ڈیٹیل بتائی جاتی بہت ساری۔ وَيُكْتَبُ فِي اللَّيْلَةِ الْمُبَارَكَةِ الَّتِي هِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور یہ سارے احکام جو تقدیر سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں بندوں کی، آنے والے سال میں جو کچھ ہونا ہے ان کی زندگی میں اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، فرشتوں کو وہ احکام دیے جاتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں۔ کل امر حکیم ای ذی حکمت بالغہ، اللہ کا کوئی فیصلہ حکمت سے ہٹا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ تو سارے فیصلے جتنے بھی اللہ کے ہوتے ہیں وہ یوں ہی نہیں ہوتے ہیں بے معنی، نعوذ باللہ، ایسے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے۔ تو ای ذی حکمت بالغہ لأن كل ما يفعله الله مشتمل على انواع الحکم الباہرہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، وہ حکمت پر کھلی حکمت اس میں ہوتی ہے، اللہ جانتا ہے اس کو۔ وقال بعضهم حکیم ای محکم لا تغییر فیہ ولا تبدیل، کہتے ہیں حکیم سے مراد کیا ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ حکیم سے مراد محکم ہے، یعنی اسٹیبلشڈ، پختہ، مضبوط۔ تو یہ جتنے بھی احکام ہوتے ہیں یہ پکی بات ہوتی ہے، ایک بار بول دیا اللہ نے، فرشتوں کو حکم دے دیا، وہی ہونا ہے، اس میں کسی قسم کی تغییر اور تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کا علم بدلتا نہیں ہے، ہماری معلومات بدلتی ہے، ہم کو لگتا ہے ایسا بارش ہوگی، نہیں ہوتی، ہم کو لگتا نہیں ہوگی، ہوتی۔
تو ہماری باتیں جو ہے اس میں تبدیلی ممکن ہوتی ہے. ہم بہت سارے فیصلے دیتے ہیں ایسا کرو، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے نقصان ہوگا، کہتے ہیں مت کرو. تو ہمارے جو فیصلے ہوتے ہیں، ہماری جو باتیں ہوتی ہیں، ہماری جو رائے ہوتی ہے، اس میں تبدیلی ہوتی ہے. لیکن اللہ کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ علم کی بنیاد پر ہوتا ہے. اس میں تبدیلی کی گنجائش اس اعتبار سے نہیں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں کوئی کمی رہ گئی تھی اور بعد میں معلوم پڑا ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ بندہ اگر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو بدلتا ہے. لا يرد القضاء الا الدعاء. اللہ کے فیصلے کو کوئی چیز بدلتی نہیں سوائے دعا کے. کوئی بیمار ہو گیا، اللہ سے دعا کرتا ہے کہ بیمار کیا کون؟ اللہ. اے اللہ بیماری تیرے طرف سے آتی ہے، اے اللہ تو شفا دینے والا ہے. ڈاکٹر سب ہاتھ اٹھا لیے، تو چاہے تو ہو سکتا ہے، اللہ تو کر. ظاہری اسباب کے نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین بعض اوقات دعاؤں کی بنیاد پر فیصلے بدل دیتا ہے. تو بیماری اللہ نے ڈالی، پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے شفا دے دیتا ہے، شفا دے دیتا ہے. تو یہاں پر یہ بات قرآن کریم کی اس آیت کے بارے میں امام شنقیطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ تفصیل سے پوری صورت نازل کی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اصل میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ میرے پاس لیپ ٹاپ بھی ہے اور آئی پیڈ بھی ہے. میں آئی پیڈ سے پڑھ رہا ہوں اور لیپ ٹاپ سے آپ لوگوں کو مجھ کو دکھانا ہے، کیونکہ یہ کنیکٹ نہیں ہو رہا ہے. یہاں پر جو پروجیکٹر ہے اس کا کچھ ایشو ہے، تو اس وجہ سے میں بھول جاتا ہوں کہ آپ کی اسکرین پر لیپ ٹاپ جڑا ہوا ہے اور میرے سامنے آئی پیڈ ہے. تو کبھی کبھی اسکرین پہ وہ حدیث یا وہ بات نہیں آئے گی جو میں پڑھ رہا ہوں، تو میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ میرا ذہن اس طرف نہیں ہوتا ہے، لیکن بڑی مشکل سے میں کر پا رہا ہوں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یقیناً ہم نے لیلۃ القدر میں اس قرآن کو نازل کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور تو کیا جانے لیلۃ القدر ہے کیا؟ یعنی اتنی عظیم رات ہے کہ تجھے اس کا ابھی شعور نہیں ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. قرآن کریم میں علماء نے کہا جہاں بھی اللہ نے وما ادراک کہا ہے اس کے بعد بیان کیا ہے کہ وہ کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور تو کیا جانے، تجھے کیا اندازہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے اس کا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور لیلۃ القدر کے بارے میں کہا لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے تقریباً 80 سال سے زیادہ ہوتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اور اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور الروح بھی اللہ کے حکم سے، ان کے رب کے حکم سے. من کل امر، ہر وہ حکم جو اللہ نے دیا ہے اس کو لے کر نازل ہوتے ہیں. تو روح سے مراد جبریل ہے. تو فرشتے اور خصوصاً جبریل ان کے شرف کی وجہ سے باقی فرشتوں سے کاٹ کے ان کو بیان کیا گیا. تو اس رات میں وہ نازل ہوتے ہیں، زمین پر آتے ہیں اللہ کے فیصلوں کے نفاذ کے لیے. سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ رات تمام تر سلامتی والی ہوتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہوتی ہے. فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات باقی رہتی ہے جو سراپا تمام تر سراسر سلامتی والی ہوتی ہے. تو اس صورت کی فضیلت میں پوری ایک صورت قرآن کریم میں اس رات کی فضیلت میں پوری ایک صورت موجود ہے. اور اس رات کے بارے میں اللہ نے کیا بتایا؟ ایک جگہ کہا کہ لیلۃ مبارکہ ہے، وہ برکت والی رات. برکت کہتے ہیں تھوڑے کا زیادہ ہونا. برکت کس اعتبار سے؟ کہا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ ایک رات ہے لیکن 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ اس کی برکت ہے. علماء نے کہا اس رات میں کی ہوئی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اس رات میں کی ہوئی عبادت ابن جریر الطبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل علم نے کہا اس رات میں کی ہوئی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. تو یہ صورت قرآن کریم میں موجود ہے. لیکن لیلۃ القدر میں جو حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول مجھے معلوم ہو جائے کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں کیا کروں؟ تو معلوم ہے کہ یہ جو رات ہے یہ چھپی ہوئی ہے، بتایا نہیں گیا پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں نہیں بتایا گیا. البتہ اتنا بتایا گیا کہ
التمسوها فی العشر الاواخر، آخری عشرے میں اس رات کو تلاش کرو، رمضان کے آخری عشرے میں یہ رات ہوتی ہے یقیناً۔ تو اب کون سی رات ہے؟ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انہا کانت ابینت لی لیلۃ القدر، اے لوگو مجھے لیلۃ القدر بتائی گئی تھی، وانی خرجت لاخبرکم بہا، اور میں باہر نکلا تھا کہ تم کو اس رات کے بارے میں بتاؤں۔ فجاء رجلان یحتقان معہما الشیطان فنسیتها، لیکن دو لوگ آئے اور وہ اپنا اپنا حق مانگتے ہوئے لڑ رہے تھے آپس میں، یہ اپنا حق مانگ رہا ہے، وہ اپنا حق مانگ رہا ہے، یہ کہہ رہا میں حق پر ہوں، یہ کہہ رہا میں حق پر ہوں۔ وہ لڑتے رہے، اور ان کے ساتھ شیطان تھا، ان کے ساتھ شیطان تھا۔ فنسیتها، تو وہ رات مجھے بھلا دی گئی۔ میں بتانے کے لیے نکلا ہی تھا کہ دیکھا دو لوگ لڑ رہے ہیں، اور ان کے جھگڑے کی وجہ سے ایسا ہوا کہ وہ رات مجھے بھلا دی گئی۔ بے وجہ کے جھگڑے علم کے اٹھائے جانے کا سبب ہوتے ہیں۔ بے وجہ کے اختلافات، حجت بازی، بحث بازی، بے وجہ کی ڈیبیٹس، بال کی کھال نکالنا، بے وجہ لڑنا آپس میں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے، بلا وجہ لڑنا، تو یہ اس طرح کا اختلاف، آپس کا جھگڑا علم کے بھلائے جانے کا سبب بنتا ہے۔ اتنی بڑی رات اس کے بارے میں بھلا دیا گیا، کیوں؟ آپ نے وجہ اس کی بتائی، دو لوگ آئے لڑ رہے تھے، بس وہ رات بھلا دی گئی۔ تو بخاری کی روایت ہے، یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رات بھلا دی گئی۔ لیکن یہاں عائشہ فرما رہی اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں کیا کہوں؟ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ ممکن ہے کہ اس رات کے ختم ہونے سے پہلے معلوم ہو کہ یہ رات ہاں یہ ہے، یعنی اس رات کے جانے سے پہلے بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ رات کون سی ہے۔ اسی لیے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى إِمْكَانِ مَعْرِفَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَبَقَائِهَا، کہتے ہیں کہ اس حدیث میں دلیل ہے، حضرت عائشہ کی حدیث میں دلیل ہے کہ لیلۃ القدر پہچانی جا سکتی ہے جب کہ وہ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یعنی ایک تو یہ کہ رات چلی گئی اور اس کے بعد معلوم پڑا کہ فلانی رات تھی، ایک ہے کہ رات ابھی باقی ہے اور اس رات میں بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے۔ کہتے ہیں فیہ دلیل علی امکان معرفت لیلۃ القدر وبقائها۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں فی ھذا الحدیث اولا ان لیلۃ القدر یمکن العلم بها، اس حدیث میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ انسان لیلۃ القدر کو جان لے، لقولها ان علمت لیلۃ القدر، اس لیے کہ حضرت عائشہ کہہ رہی اگر مجھے معلوم ہو جائے لیلۃ القدر کون سی ہے تو معلوم ہوا کہ معلوم ہو سکتا ہے، اور ابھی رات گئی نہیں ہے، کیونکہ میں کیا کہوں اس رات میں کا مطلب رات باقی ہے اور معلوم ہوا، یہ ممکن ہے۔ کہتے ہیں وجہ الدلالہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرها علی ذلک ولم یقل انها لا تعلم، کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے قول پر اقرار کا اظہار کیا، یہ نہیں کہا کہ یہ رات معلوم نہیں ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں کیا کہوں؟ آپ نے یہ نہیں کہا معلوم ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ آپ نے کیا کیا؟ ان کو دعا سکھائی، اگر معلوم ہوا تو یہ پڑھو، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات معلوم ہو سکتی ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے۔ دیکھیے کتنی امپورٹنٹ حدیث ہے عائشہ کی۔ لیلۃ القدر کی علامات کیا ہے جس سے انسان اسے پہچانے؟ زر ابن حبیش کہتے ہیں سمعت ابی بن کعب، زر ابن حبیش کہتے ہیں سمعت ابی بن کعب یقول وقیل له ان عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یقول من قام السنة اصاب لیلۃ القدر۔ ابن ابی بن کعب سے میں نے سنا اور ان کے سامنے کسی نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو آدمی سال بھر رات میں عبادت کرے اسے لیلۃ القدر ملے گی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک انسان پورا سال عبادت کرے
تو ظاہر بات ہے کہ ساری رات جب عبادت کی تو ایک رات لیلۃ القدر ہوگی۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یہ کہتے تھے کہ پورا سال عبادت کرو، اپنے آپ مل جائے گی۔ لیکن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ الذی لا الہ الا ہو انہا لفی رمضان یحلف ما یستثنی۔ ابی بن کعب نے قسم کھا کے کہا، یہ صحابی ہیں، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، انہا لفی رمضان، یقیناً لیلۃ القدر رمضان میں ہے، یعنی اس کی جگہ متعین ہے، اور قسم کھائی، اور یہ نہیں کہا انشاءاللہ، بلکہ کہا واقعی ہے، کیونکہ جس چیز کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے وہ حق ہے۔ اور کہا وَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِقِيَامِهَا۔ اور کہا اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کون سی رات ہے، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قیام اللیل کا حکم دیا تھا۔ اور کہتے ہیں هِيَ لَيْلَةُ صَبِيحَةِ 27، اور کہا کہ یہ جو رات ہے یہ 27ویں رات ہے۔ وَأَمَارَتُهَا أَن تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لَا شُعَاءَ لَهَا۔ اور کہتے ہیں کہ اس کی علامت یہ ہے کہ اس رات کے بعد والا سورج جب طلوع ہوتا ہے، جب صبح ہوتی ہے اور سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ سورج ایسا ہوتا ہے کہ بالکل روشن ہوتا ہے، اور لا شعاع لها، اس کی کوئی شعاع نہیں ہوتی ہے، اس کی ریز نہیں ہوتی ہے، بس گول بالکل برتن کی طرح، تھالی کی طرح اوپر آتا ہے، اس کی شعاعیں نہیں ہوتی ہیں۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ لیکن علماء نے کہا کہ یہاں جو ہے 27ویں جو انہوں نے کہا ہے، یہ 27ویں یقیناً وہ تھی جس سال میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے کہا تھا کہ مجھے خواب میں لیلۃ القدر دکھائی گئی، اور میں نے دیکھا کہ میں مٹی اور کیچڑ میں، پانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں ایسا ہوا کہ آپ نے سجدہ کیا، اور اس طرح کی علامات دوسری بھی حدیثوں میں کچھ آئی ہیں۔ لیکن علماء نے ساری احادیث کا یعنی احاطہ کر کے بتایا کہ یہ رات اس سال 27 میں تھی جس کی بات ابی بن کعب کر رہے ہیں، لیکن اور بھی روایتیں آئی ہیں کہ جس میں 21 کا بھی ذکر ہے، 23 کا بھی ذکر ہے، اور اسی طرح سے 27 کا بھی ہے، 29 کا بھی ہے، بلکہ 22، 24، 26 اور 28 اور 30 کا بھی ذکر ہے۔ اگر وہ ساری روایتیں ہم دیکھیں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ ساری روایتیں موجود ہیں، آپ چاہیں تو اس کا مطالعہ حدیث کی کتابوں میں کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کی علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ اس دن جو سورج طلوع ہوتا ہے اس کی شعاع نہیں ہوتی ہے، اس کی شعاعیں، اس کی ریز نہیں ہوتی ہیں۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے تصبح الشمس صبیحۃ تلک اللیلۃ مثل الطست لیس لها شعاع حتی ترتفع، بالکل پلیٹ کی طرح، تھالی کی طرح سورج نکلتا ہے اور اس کی شعاع نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ایک علامت ہے، لیکن اب تو یہ سورج نکلنے کے بعد کی بات ہے، تو رات تو گئی، عبادت کب کریں گے، پہچانیں گے کیسا؟ تو اور بھی علامات اس کی آئی ہیں۔ ایک اور حدیث ہے جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان امارۃ لیلۃ القدر انہا صافیۃ بلجہ، اس رات کی لیلۃ القدر کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ رات ایک دم صاف ہوتی ہے، صافیہ بلجہ، بلجہ کس کو کہتے ہیں؟ روشن ہوتی ہے، یہ رات بالکل اندھیری نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ قدر اجالا محسوس ہو رہا ہوتا ہے، کأن فیہا قمرا ساطعا، یہ رات ایسی روشن ہوتی ہے جیسے بالکل صاف ستھرا چاند آسمان میں ہو، لیلۃ القدر کی یعنی لیلۃ البدر کی طرح ہو، 14ویں کے چاند کی طرح۔ جس رات میں چاند ہوتا ہے اس رات میں اجالا کیسا ہوتا ہے؟ ویسا ہوتا ہے۔ ساکنۃ ساجیہ لا برد فیہا ولا حر، یہ رات کیسی ہوتی ہے؟ جس میں بالکل شور شرابہ نہیں ہوتا ہے، کتوں کا بھونکنا، اس طرح کی چیزیں، بالکل ساکنہ سکون والی رات ہوتی ہے۔ اور لا برد فیہا ولا حر،
نہ اس میں زیادہ سردی ہوتی ہے اور نہ زیادہ گرمی۔ ولا يحل لكوكب ان يرمى به فيها حتى تصبح، اس رات میں آسمان میں شہاب ثاقب جو شیاطین کو مار کے بھگانے کے لیے، جس کو ہم تارا ٹوٹا بولتے ہیں نا، تو آسمان میں ایسا یعنی شہاب ثاقب دکھائی نہیں دیتا ہے کہ شیاطین کو مار کے بھگایا جا رہا ہو، یہ آسمان میں نہیں ہوتا ہے۔ وَإِنَّ أَمَارَتَهَا أَنَّ الشَّمْسَ صَبِيحَتَهَا تَخْرُجُ مُسْتَوِيَّةً لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ مِثْلَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، اور اس رات کے بعد جو صبح آتی ہے اس کا سورج بالکل کیسا ہوتا ہے؟ ہڑبڑاتا ہوا نہیں ہوتا ہے، مستویہ، ٹھیک سکون کے ساتھ وہ نکلتا ہے، اور ایسا کہ اس کی شعاع نہیں ہوتی ہے، جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے ویسے اس رات کے بعد میں آنے والی صبح کا سورج ہوتا ہے۔ اور لا يحل للشیطان ان یخرج معها یومئذ، اور اس دن سورج کے ساتھ شیطان نمودار نہیں ہوتا ہے۔ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ اپنے سینگ رکھ دیتا ہے، اس کے سینگوں کے درمیان سورج نکلتا ہے، تو سورج کو سجدہ کرنے والے شیطان کو بھی سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس رات کے بعد جو سورج نکلتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان نمودار نہیں ہوتا ہے۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ کئی باتیں ہیں جو اس رات کی علامات میں سے آئی ہیں کہ یہ رات بالکل صاف ستھری ہوتی ہے اور اجالا اس میں ہوتا ہے، نہ سردی نہ زیادہ گرمی، اور اس رات میں اس کے بعد اس میں شہاب ثاقب بھی اس میں دکھائی نہیں دیتے ہیں، اور اسی طرح سے اگلے دن جو سورج طلوع ہوتا ہے وہ پلیٹ کی طرح بالکل ہوتا ہے اور شعاع اس کی نہیں ہوتی۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا لیلۃ القدر لیلۃ سمحۃ طلقہ لا حارۃ ولا باردہ، یہ لیلۃ القدر جو ہوتی ہے یہ بہت ہی خوشگوار رات ہوتی ہے، اور اس میں نہ گرمی زیادہ ہوتی ہے نہ ٹھنڈک۔ تصبح الشمس صبیحتها ضعیفۃ حمراء، اور اس رات کے بعد جو سورج طلوع ہوتا ہے وہ سرخی مائل سورج ہوتا ہے، یعنی شروعات میں جو نکل رہا ہوتا ہے تو سرخ طرح رنگ کا دکھائی دیتا ہے، اور جیسے بتایا گیا کہ بالکل پلیٹ کی طرح ہوتا ہے، کمزور سورج ہوتا ہے، شعاعیں اس کی نہیں ہوتی کہ آنکھوں کو چندھیا جائے، تو اس کی شعاعیں اس طرح سے نہیں ہوتی ہیں۔ اس حدیث میں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ معلوم کیسے کریں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے تو میں کیا کروں؟ تو یہ اندازہ لگا کر ہی انسان کر سکتا ہے، اور ان علامات کی بنیاد پر وہ پہچان سکتا ہے، لیکن یہ بھی سب کیا ہے؟ سبجیکٹیو ہے۔ کسی کو گرمی ہوتی، کسی کو سردی، تو دیکھیں، دھوکہ نہ کریں، دھوکہ نہ کھائیں، یہ سمجھ رہے کہ چلو ہم کو مل گئی رات اور ہم نے عبادت کر لی اور اگلی راتیں سو جائیں، نہیں، آخری عشرہ پورا عبادت کریں۔ کہا کہ اگر یہ رات مجھے مل جائے تو میں کیا کہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی۔ کیا دعا سکھائی؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس حدیث میں شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ھذا توسل الی اللہ بھذا الاسم والصفہ، اس حدیث میں اللہ کے اس نام اور اس صفت کے وسیلے سے دعا کرنے کی دلیل ملتی ہے۔ الاسم انک عفو، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے عفو، معاف کرنے والا۔ معاف کرنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی غلطیوں کے باوجود اس کو سزا نہ دے۔ معاف کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ غلطی اس کی اللہ تعالیٰ کو غلطی اس کی دیکھ کر بھی اللہ اس کو سزا نہ دے۔ والصفۃ تحب العفو، اور اس میں صفت اللہ کی کیا ہے؟ کہ وہ عفو کو پسند کرتا ہے، عفو کو پسند کرتا ہے۔ والمطلوب فاعف عنی، اور جو مانگا جا رہا ہے اللہ کے عفو کے وسیلے سے، کہ اللہ عفو ہے اس نام کا وسیلہ، اور عفو کو پسند کرتا ہے اس صفت کا، اس فعل کا وسیلہ، لیکن اس کے وسیلے سے مانگا کیا جا رہا ہے؟ فاعف عنی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اس میں یہ ادب ہے کہ انسان جو اللہ سے مانگ رہا ہے اللہ کے اس نام کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرے۔ جیسے رزق مانگ رہا ہے، اے رزاق مجھے رزق دے، اے مغفرت کرنے والے میری مغفرت کر، اے قوت والے، اے قوی
میری کمزوری کو دور کر۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے اللہ کے نام، جو چیز آپ کو مانگنا ہے اس نام کے وسیلے سے یا اس صفت کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرنا یہ مستحب ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر یعنی ایک بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر آپ نے رمضان کے مہینے میں عفو مانگنے کے لیے کیوں کہا؟ علماء نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ اس میں حکمت کیا ہے کہ اتنی ساری عبادت کر کے انسان مانگ رہا، تو کیا مانگ رہا ہے؟ اے اللہ معاف کر دے۔ ایسا موقع ہے، کیا کچھ نہیں مانگ سکتا ہے انسان، جنت الفردوس اور بہت کچھ، لیکن سکھایا کیا جا رہا ہے؟ معافی مانگو۔ اہل علم فرماتے ہیں، شیخ فیصل ابن عبدالعزیز آل مبارک کہتے ہیں، فیہ ایماء الی ان اہم المطالب انفکاک الانسان من تبعات الذنوب وطہارتہ من دنس العیوب۔ کہتے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ساری چیزوں میں سب سے اہم چیز جو انسان کو مانگنی چاہیے وہ یہ کہ جو کچھ بھول چوک غلطیاں گناہ مجھ سے ہوئے ہیں، اے اللہ ان سے مجھ کو آزاد کر دے اور میرے نفس کو ان عیوب سے، گندگیوں سے پاک کر دے۔ یعنی انسان، شیخ ابن عثیمین نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اس رات میں یہ کیوں مانگا جا رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر گھمنڈ پیدا نہ ہو۔ تو کون ہے؟ عبادت تو نے کی ہے، اگر اللہ توفیق نہ دیتا تو عبادت کرتا؟ اگر اللہ تجھ کو ٹھیک ٹھاک جسم نہ دیتا اور اللہ تعالیٰ تجھ کو جاگنے کی توفیق نہ دیتا، اگر اللہ تعالیٰ تجھ کو ہدایت نہ دیتا، اسلام کی توفیق نہ دیتا، تو نہیں کرتا۔ تو اس میں تیرا کمال نہیں ہے، اس میں اللہ کا احسان ہے۔ لیکن کیا واقعی تو نے رمضان ویسا گزارا جیسا گزارنا چاہیے تھا؟ کیونکہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے۔ تو مہینہ بھر عبادت کرنے کے بعد انسان کا مزاج کیا ہونا چاہیے؟ میں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اس کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میں نے جتنا کرنا چاہیے تھا نہیں کیا۔ آپ دنیا میں بھی دیکھیے، جو زیادہ پڑھے ہوئے نہیں رہتے بچے، وہ الٹا سیدھا پیپر میں لکھتے ہیں، پاسنگ مارکس مل گئے تو ہی اسی میں خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو بہت اچھے سمارٹ بچے ہوتے ہیں، جو بہت محنت کر کے گئے ہیں، اور آپ لوگوں کو خود بھی معلوم ہے، ایک بھی اگر غلط آ جاتا ہے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے کیسے غلط لکھ دیا۔ ان کی نگاہ اس پر ہوتی ہے کہ میرے سے غلطی کہاں ہوئی ہے۔ وہ باقی اپنے 99 مارکس نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک مارک جو ان کا چوک گیا، ایک جواب جو ان کا غلط آیا، اس کی تکلیف ان کو ہوتی ہے۔ ان کی نگاہ اس ایک کھوئے ہوئے مارکس پر ہوتی ہے، ایک کھوئے ہوئے مارک پر ہوتی ہے۔ ایسی ایک واقعی متقی پرہیزگار بندہ جو ہوتا ہے، اس کی نگاہ اپنے کمالات اور اس کے اپنے کارناموں پر نہیں ہوتی ہے، اس کی نگاہ اس پر ہوتی ہے کہ کہاں مجھ سے رہ گیا، اور جہاں رہ گیا کا احساس اس کو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس پر وہ معافی مانگتا ہے کہ سوائے اس کے اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں، مجھ کو 100 میں سے 100 لینا چاہیے تھا، لیکن دیکھو میرے ایک مارک چلا گیا۔ تو ایک مارک کی تکلیف اس کو ہوتی ہے، اور وہ اس کا داغ دھونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ میں نے جو کچھ بھی کیا لیکن مجھ سے بہت کچھ رہ بھی گیا، تو مجھے معاف کر دے۔ تو نے اتنا اچھا موقع دیا، اتنی اچھی اپرچونٹی مجھ کو دی، لیلۃ القدر اور رمضان کا مہینہ مجھ کو دیا، لیکن اے اللہ میں نے ویسا نہیں کیا جیسا کرنا چاہیے تھا، میں نے حق ادا نہیں کیا، تیری نعمت کا میں نے صحیح شکر ادا نہیں کیا، تیری دی ہوئی اپرچونٹی، تیرے دیے ہوئے موقع کو میں نے اس کا استغلال نہیں کیا، اس کا صحیح فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو اسی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے موقع دیا، اللہ نے اس میں کمی نہیں کی، لیکن کمی میری طرف سے ہوئی، تو اللہ تعالیٰ سے اپنی کمی کوتاہی پر معافی مانگتا ہے۔ تو یہ جو دعا سکھائی گئی ہے وہ اسی ذہنیت کی تعلیم دینے کے لیے ہے کہ مومن کی نگاہ اپنی کمیوں پر ہونی چاہیے، اپنے کارناموں پر نہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں۔ اور یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے، جس سے ایک بہت بڑا اصول معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی نگاہ چاہے وہ کتنے ہی کارنامے انجام دے، اس کی نگاہ اس پر ہونی چاہیے کہ کہاں کم رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ سے اس پر معافی مانگے، کیونکہ کمی کا احساس ترقی کی سیڑھی ہے۔
جو یہ سمجھتا پہنچ گیا میں، آگے نہیں چلتا ہو، لیکن جس کو لگتا ہو کہ نہیں ابھی نہیں پہنچا وہ چلتا ہے، لیکن جو سمجھتا ہے کہ پہنچ گئے وہ پالتی مار کے بیٹھ جاتا ہے کہ چلو پہنچ گئے۔ تو ہم ابھی نہیں پہنچے ہیں، ہمارے لیے جب تک زندگی باقی ہے جہنم سے بچاؤ کا مسئلہ باقی ہے، اور جنت کے اونچے مرتبے پانے کا موقع باقی ہے، تو ہمیں بھی پہنچے نہیں ہیں، ہم کو چلتے رہنا ہے اور اپنی کمیوں سے آزاد ہونا ہے، اپنی کمیوں کو دور کرنا ہے۔ کمیاں ہمارے اندر ہیں، جب تک زندگی باقی ہے موقع ہے کہ ہم اپنی کمیوں کو دور کریں۔ زندگی ختم ہو گئی، انہی کمیوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، الا یہ کہ اللہ رب العالمین رحم فرما کر ہماری کمیوں کو دور کرتے ہیں، ورنہ محاسبہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک عورت نے بلی کو قید کر کے رکھا، بلی بھوک سے مر گئی، اس ایک بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ ہو سکتا ہے وہ نماز پڑھتی ہو سکتا ہے وہ اور نہیں کیا کرتی ہو، کسی ایک چیز پر پکڑ کر کے اللہ جہنم میں ڈال سکتا ہے، معاف نہیں، سزا ملے گی اس کی، ہو سکتا ہے۔ ایک عورت نماز رات میں پڑھنے والی، روزے رکھنے والی نفل اور صدقہ کرنے والی، لیکن پڑوسیوں کو تکلیف دینے والی اپنی زبان سے، آپ نے کیا فرمایا؟ اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ جہنمی عورت ہے۔ بتائیے، نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، صدقہ کرتی ہے، لیکن ایک برائی اس میں ایسی ہے کہ اپنی زبان سے لوگوں کو، پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس میں کوئی بھلائی نہیں، بھلائی نہیں ہے، نماز ہے، روزہ ہے، صدقات ہیں، بھلائی نہیں ہے، نہیں بھلائی اس میں۔ یا من اہل النار، یا فی النار، وہ جہنمی عورت ہے۔ تو بعض اوقات کوئی ایک چیز سے اللہ ناراض ہو کر انسان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ ہم کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے انہیں ہماری نگاہ اپنی نیکیوں پر نہیں ہونا چاہیے۔ معلوم نہیں کسی ایک غلطی کی وجہ سے اللہ سزا دے دے، ڈرتے بھی رہنا چاہیے، اور ان گناہوں پر، ان غلطیوں پر، کوتاہیوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی و استغفار کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے، معافی مانگنا چاہیے۔ اس سے ہمارے اندر تواضع پیدا ہوگی اور ہم ترقی سے روکیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائیں، اور قرآن و سنت کی تعلیمات کا پاس و لحاظ رکھ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔